of God, but God is only one without second. دوسرے کے بغیر دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، اور دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تورات، زبور، انجیل، نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ معمولی چیز سمجھ رکھا ہے نا ہم نے اس کو۔ میرے بھائیو، اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لا الہ الا اللہ جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو بس وہ اس بات میں اقرار نہیں کرتا کہ ایک اللہ کو ہم نے مان لیا اور ہو گئے، نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس پر ہم توکل کر سکیں اور بھروسہ کر سکیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا حامی و ناصر و مددگار نہیں۔ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، پھر یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ اس کی پوری زندگی میں جو یہ کہہ رہا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے یا نہیں، اس کلمے کے کیا اثرات اس کی زندگی پر پڑتے یا نہیں پڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کو کلمہ ہے کہ 70 سال تک آدمی کفر میں رہتا ہے، شرک کرتا رہتا ہے، جہنم کے بالکل کنارے پہنچ جاتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اقرار کیا، مرا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور سیدھا جنت کے اندر چلا گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو 70 سال کے بوڑھے اور موت کے قریب انسان کو مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کی وجہ سے اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو خیبر کے اس اسود چرواہا کی زندگی کو پڑھیے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں چراتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے، محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا وہاں۔ اس کو یقین نہیں آیا کہ ایک ملک کا بادشاہ، عرب پر حکومت کرنے والا کسی خیمے میں رہ سکتا ہے۔ وہ گیا وہاں، اس نے دیکھا کہ کوئی شان و شوکت کے ساتھ، کوئی بہت زیادہ بھگت کے ساتھ وہ آدمی وہاں نہیں ہے، صرف چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، اس کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملا، ملاقات کیا، پوچھا آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے اپنا مقصد بتایا۔ اس نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے، تم اسلام قبول کر لو گے تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے کہا، اس نے کہا میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اب آپ مجھے کوئی کام بتائیے۔ آپ نے کہا پہلے یہ بکریاں جن کی ہے، تم بکریاں چراتے ہو، ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر کے آؤ۔ وہ گیا، شہر کی آبادی میں گیا اور بکریوں کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے گھر چلے جائیں۔ بکریاں اپنے مالکوں کے پاس چلی گئیں۔ وہ آیا، کہا اللہ کے نبی میں نے بکریوں کو حوالے کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس وقت نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دوں، نہ کسی نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دوں۔ جاؤ، جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، اسی میں تلوار لے کر کود جاؤ، لڑو، اگر بچ کر آ گئے تو غازی، شہید کر دیے گئے تو جنتی۔ وہ آدمی تلوار لیتا ہے، میدان جہاد میں کود جاتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، کئی کافروں کو مارتا ہے اور پھر خود قتل ہو جاتا ہے۔ صحابہ پہچان نہیں پائے کہ کون آدمی ہے۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا یہ آج ہی اسلام لایا ہے، ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، میدان جہاد میں کود گیا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے، یہ جنتی ہے۔ میرے بھائیوں، کلمہ نہ پڑھتا تو جہنم میں جاتا، کلمہ پڑھ لیا، نماز کا کوئی وقت بھی نہیں پایا، ایک وقت کی نماز بھی اس نے نہیں پڑھی اور شہید ہو کر جنت میں چلا گیا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کو جہنمی سے جنتی بنا دیتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔
اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، ان کے انتقال کے وقت کہا، چچا میں نہیں کہتا اعلان کر کے پڑھو، میں نہیں کہتا کہ سب کے سامنے پڑھو، صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، باقی میں نبڑ لوں گا، آگے کا مرحلہ میں دیکھ لوں گا، صرف اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لیکن ابو طالب نے کہا نہیں بھتیجے، میں جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو، اے محمد میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو، محمد میں جانتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو، لیکن میں اب یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اگر میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو لوگ تانے ماریں گے کہ دیکھو مرتے وقت اپنے خاندان والوں کو دھوکہ دے کے چلا گیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، تانے ماریں گے کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ نہیں، میں اسی مذہب پر مرنا چاہتا ہوں جس پر ہمارے باپ دادا، اور کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ ابو طالب اسی کفر کی حالت میں مر گئے، نبی کا ساتھ دیا، نبی کا تعاون کیا، پوری زندگی نبی کی ہمدردی کی، نبی کا ساتھ دیتے رہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ مر گئے لیکن جہنم میں گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کلمہ ہے جو انسان کو جنتی بناتا ہے۔ 70 سال کے بوڑھے کو اگر مرنے سے پہلے پڑھ لے، اور یہ کلمہ ہے نہ پڑھنے کی بنیاد پر نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو اس کو جہنمی بنا دیتا ہے اگر اس نے نہ پڑھا ہو۔ اس کلمے کی حقیقت کو سمجھو۔ اسی لیے تمام مذہب والوں سے کہا جا رہا ہے آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہی کلمہ تورات اور زبور اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، یہی کلمہ ہمارے برادران وطن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اتھرو وید پڑھیں گے 20واں کانڈ، اس میں انکہی ہے، انکہی جانتے ہو؟ جب تک کوئی بڑے پڑھا لکھا پنڈت، یہ چھٹپٹیا پنڈت نہیں، گیروا کپڑا پہن لیے اور چل دیے اور بن گئے پنڈت، یہ پنڈت نہیں، پڑھا لکھا پنڈت جو سنسکرت کا گیانی ہو۔ پنڈت مرنے سے پہلے اس منتر کو ضرور پڑھ لیتا ہے اور اپنے بیٹے سے بھی کہہ دیتا ہے میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو بھی پڑھ لینا۔ اور یہ اتھرو وید میں یہ انکہی کے جملے لکھے ہوئے ہیں، ورڈ لکھے ہوئے ہیں، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم۔ بہت دنوں کے بعد منتر پڑھ رہا ہوں، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم، تو جو چوہن سورگ تو جپے نام مہامدم۔ بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا، ہرنے پاپن، تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ کتنا بہترین جملہ ہے، لا الہ پڑھ لو گے تو پاپ مٹ جائیں گے۔ یہی بات تو حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے، محمد رسول اللہ نے بھی فرمائی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے، خواہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد انسان گناہوں سے ایسے ہی دھل جاتا ہے جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ لا الہ پڑھ لینے کے بعد انسان کے گناہ ایسے ہی مٹ جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کما ولدتھا امھا، جیسا کہ اس کو اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہو۔ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لا الہ پڑھے گا ہرنے پاپن تو تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے۔ اگر سورگ چاہتا، پیراڈائز چاہتا، جنت چاہتا ہے تو جپے نام محمدم، تو محمد کا نام جپنے والا یعنی محمد کے راستے پہ چلنے والا بن جا۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ غور تو کرو، یہی جملہ، یہی کلمہ، یہی منتر ہمارے برادران وطن کی کتابوں میں رگ وید میں لکھا ہے، ایکم برہما
द्वितीय नास्ते न नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है। ने बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने ना ना किंचन। इस ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, इस वर्ल्ड का मास्टर, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है। वल्लाहु खालिकुकुम, वो अल्लाह है जिसने तुम सबको पैदा किया है, वो अल्लाह है जिसने इस दुनिया का, जो इस दुनिया का खालिक है, वही क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, वही सारे जहान के लोगों की परवरिश भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का परवर पालनहार है, रब है, रब्बुल आलमीन है, सारी तारीफें उसी के लिए हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद ही नहीं। स्पष्ट कर दिया गया। अहम सूर्यास्ति, अहम चंद्रमास्ति, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं। लोग कहते हैं ना चांद, कोई चांद की पूजा कर रहा है, सूरज निकल आया, लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं सूर्य की। कहते हैं ये सब चीजों से फायदा मिलता है, तो जितनी चीजों से फायदा मिल जाए तो सबसे फायदा, सबकी पूजा करोगे, तब तो दवा से भी फायदा मिलता है, तो दवा के सामने भी झुकोगे। और कभी कभी दवा खाने के बाद आदमी मर जाता है, फिर क्या करोगे? दवाएं भी इंसान को नहीं बचा पाती है, इंसान का एक वक्त होता है, वो वक्त हो गया पूरा, अब दवा भी नहीं बचा पाती, फिर क्या करोगे? तो जिस चीज से भी फायदा पहुंचे वो पूजा योग्य नहीं होता, बल्कि ये देखो इस चीज के अंदर फायदा किसने रखा है। चांद फायदा देता है मानता हूं, लेकिन चांद के अंदर रोशनी पैदा किसने की, उसकी पूजा करो। सूरज हमें रोशनी देता है, लेकिन सूरज हमारा देवता नहीं हो सकता है, क्योंकि सूरज पर भी ग्रहण लगता है, और जब बारिश के दिन आते हैं तो यही सूरज निकलता भी नहीं है। अगर भगवान है या देवता है तो फिर सूरज पर बदलियां छा जाती हैं। इसका मतलब ये है कि सूरज पर भी कोई हुकूमत करता है, और बदलियां भी हमारे देवी देवता नहीं हो सकती, इसलिए कि बदलियां भी छिप जाती हैं और सूरज उनको फाड़ कर बाहर निकल आता है। तो सूरज पर और चांद पर और बादलों पर, बारी पर, समंदरों पर, जमीन पर, आसमान पर हुकूमत करने वाली जात है, और वो जात है जिसको हम अल्लाह कहते हैं।